السلام علیکم. خدا کو کام تو سونپے ہے میں نے سب، لیکن رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا. شعر و شاعری سے پیار تو ہونا چاہیے، بڑا مشکل کام ہے. کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا لگاؤ پیدا ہو جائے. میس آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق. السلام علیکم. 2-3 ایشوز ہیں آج، ذرا بات ان پہ ہو جائے. سب سے پہلا ایشو بیگم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انکم ٹیکس میں. یہ دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ساری اطلاعات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن، وہ گھنٹی ہے، ذرا گھنٹی بجا دیں، دروازہ کھڑکھڑا دیجئے گا تو میں دروازہ کھول دوں گا. میری آواز پھر آپ سن لیں گے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے گی. آواز پہنچنا بہت ضروری ہے. اوپینین اپنا ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کو. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اب چونکہ منی ٹریل نہیں دے سکے، وہ جو لیٹر پر جواب غالباً 7 جولائی کو دیا تھا، خود گئی تھی سورس آف انکم منی ٹریل کا پوچھ رہی تھی کیا ہیں. پھر سورس آف انکم جب وہی شہزاد بٹ کے ساتھ میں نے باقاعدہ وی لاگ کیا تو وہ بتا دیا کہ آپ کا سورس آف انکم، جو خریدی کی جائیدادیں 2004 میں، 2011 میں، 2012 میں، آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے وہ ایکسپلین کرنا ہے. اب یہ پتہ چلا ہے ذرائع سے ہی کہ شو کاز جاری کر دیا گیا ہے بیگم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ایشو یہ ہے کہ اور جب اگر انکم ڈکلیئر کی ہے، اگر پراپرٹی ڈکلیئر کی ہیں، اگر نہیں ڈکلیئر کی تو کیس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ سارا کچھ بتا چکا ہوں. ریویو نظر ثانی دائر کر دی. نظر ثانی میں کہہ چکا ہوں 188 کے تحت سکوپ اتنا ہے نہیں. اب اس ججمنٹ پہ جب امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے، جواب دے دی ہیں سارے، اور سورس آف انکم آج تک سامنے نہیں آ سکا، تو لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. آرٹیکل 4 اور 5 پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. ایون فیلڈ کیس، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی. العزیزیہ کیس، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، جیل کی سزا ہوئی، جرمانہ ہوا، ساتھ وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے. نہ وہ الیکشن لڑ سکتے تھے، نہ کوئی سرکاری عہدہ. یہ قانون ہے. آج سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا کہ نوجوان کے اگر سزا معطل ہو جائے تو کیا سزا معطل ہونے سے سرکاری افسر اپنے عہدے پر بحال ہو جاتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور یہی کہا کہ سزا معطل ہوئی ہے، اس کو نوکری پر بحال کیا جائے. طاہر عتیق صدیقی نامی ہے، ٹیلی فون انڈسٹری میں ڈپٹی جنرل مینیجر تھا. غیر قانونی ٹھیکے کے الزام میں 5 سال قید بمشقت اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. سزا معطل ہو گئی. عہدے پر بحالی کی درخواست دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عہدے پر ملزم طاہر عتیق کو بحالی کا حکم دیا تھا. قانون کے مطابق سزا مکمل ہونے کے بعد مجرم 10 سال عوامی عہدے کے لیے نااہل رہتا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. سزا معطل ہونے سے جرم ختم نہیں ہوتا. اپیل میں بری ہونے تک سرکاری عوامی عہدہ پر بحالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ لا بڑا کلیئر ہے. یعنی عوامی عہدہ بھی چلا گیا، پھر جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو اس کے بعد عوامی سیاسی جماعت کے عہدے سے بھی فراغت ہو گئی، نااہلی ہوگی نا وہاں بھی پر. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کسی عہدے پہ جب تک وہ سزائیں ختم نہیں ہوتی نہیں آ سکتی. ہاں، ایک سوال یہاں ہے، کیا نیب قوانین میں ترامیم جو ہونے جا رہی ہیں ان ترامیم کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ان میں سزائیں ہو چکی ہیں، اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور فوجداری جرم ابیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کی جائیں گی تو دیر از اے پاسبلٹی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ نیب کے قوانین میں اس حد تک کمیٹی بیٹھ چکی ہے. ترامیم ہونے جا رہی ہیں. ترامیم پی ٹی آئی کی طرف سے علیحدہ ہیں،
پی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سیپریٹ آئیں گی یا اکٹھی آئیں گی، یا پی ایم ایل این کی طرف سے اکٹھی ترامیم آئیں گی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس سے سزا ختم کی جا سکتی. دیکھیں قانون میں گنجائش تو اتنی ہوتی ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے کر دیتے ہیں، اور ماضی سے اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا سمجھنا ہے پہلے کہ کیسے اطلاق ہو سکے گا. نیب کا قانون ختم تو ہو نہیں سکتا. یو این کنونشن آن کرپشن میں بار بار کہہ چکا ہوں اس بارے میں بھی. وہ بار بار زیادہ نیب پہ بات کریں گے تو نیب سے ہٹ کے بھی بات کر دیں. بڑا انٹرسٹنگ کیس سپریم کورٹ میں آیا. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک دن نوکری کرنے والے ملازم کو 14 لاکھ کی ادائیگی کے بعد پینشن کا معاملہ. ایک دن میں 14 لاکھ کی تنخواہ وصول کرنے والے 19ویں گریڈ کے ملازم کی پینشن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. 3 رکنی بینچ نے کی. درخواست گزار بہادر نواب خٹک کی اپیل مسترد کر دی. وکیل صاحب آپ نے یہ کمال کا کیس عدالت میں لایا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کا درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ. ایک دن کام کیا 14 لاکھ روپے تک تنخواہ لے لی. آپ کو پورا چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو پورا خزانہ پاکستان کا دے دیں. ہم ابھی حکومت کو کہتے ہیں کہ سارا خزانہ آپ کو دے دیں. ایک دن نوکری کر کے 14 لاکھ روپے، اس سے بڑھ کر اور کیا ڈاکہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے تو پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے. پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ اس وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہو گیا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہ اس طرح کی اندھیر نگری نہیں ہونی چاہیے. جسٹس اعجاز الحسن آپ کہتے ہیں تو ہم کیس ری اوپن کرتے ہیں، پتہ چلے گا کہ 14 لاکھ کیسے وصول کیے. جسٹس اعجاز الحسن اگر ہم نے اجازت دے دی تو حکومت کو آج ہی 100 ارب روپے دینے پڑ جائیں گے چیف جسٹس. اگر ایسا ہوا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے. میں ملازمت سے فارغ کیا گیا اور 2010 میں بحال کر دیا گیا. 1996 عدالت نے درخواست مسترد کر دی. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ عدالتوں میں اس طرح کے کیسز جب آتے ہیں، عدالتوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان سارے معاملات کو دیکھنا. جوڈیشل ایکٹیویزم کا میں اس لیے حامی ہوں کہ پاکستان میں عام طریقے سے قانون جو ہے نا، عام پروسیجر سے جب آپ جاتے ہیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 184(3) کو اور 199 کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے، بنیادی حق کی بات ہے، بنیادی حق کے تحفظ کی بات ہے. 184(3) کا سکوپ ہے میٹر آف پبلک امپورٹنس، لیکن 199 میں بہت جورسڈکشن کافی واسٹ ہے. اس اختیار کو عدالت نے استعمال کرنا ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے، اور ہونی چاہیے. جوڈیشل ایکٹیویزم اس لیے ہونی چاہیے کہ یہاں بنیادی حق کے تحفظ فراہم نہیں ہوتے. کیا صاف پانی مل گیا، کیا صحت مل رہی ہے، کیا تعلیم مل رہی ہے. اور مارشل امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی. لارڈ ڈیننگ نے، ہاؤس آف لارڈ میں دیکھ لیں. پھر میں آئیڈیل جنہیں کہتا ہوں، پی این بھگوتی انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے، بڑے کام کیے. چنپا ریڈی، پی این بھگوتی، جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے سلیکٹڈ کام کیے، لیکن وہ نہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم صحیح معنوں میں اگر کسی نے پاکستانی سپریم کورٹ میں کی تو وہ سیلیوٹ ہے ان کو. میاں جسٹس صاحب کا چیف جسٹس میاں جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، انہوں نے عام مسائل اٹھائے، تعلیم اٹھایا، صحت اٹھایا، پانی کا معاملہ اٹھایا. آج ڈیم بن رہے ہیں، کریڈٹ جاتا ہے ان کو. صحت کی سہولیات کے حوالے سے پی کے ایل آئی میں کتنا فراڈ ہو رہا تھا، اسٹنٹ کتنے مہنگے مل رہے تھے، دوائیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھی، پرائیویٹ ہسپتال لوٹ رہے تھے. اس کے بعد یہ معاملات ذرا رک گئے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیو کیا. ہیلتھ کیئر کمیشن کو ویسے تو پورے پاکستان میں ایکٹیو کیا، لیکن یہاں پر خاموشی ہو گئی. یہاں پر آپ امیجن کریں ہاسپٹل ویسٹ کس طرح انسانی جانوں کے ساتھ ضیاع کر رہا ہے، کس طرح ماحول ستیہ ناش ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات انہوں نے اپنے اس دور میں لیے اور کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ ذرا حیران رہیں گے، ایک تو کورٹوں کا سنتے تھے، سپریم کورٹ فل ممبر بینچ، 3 ممبر بینچ یا 2 ممبر بینچ سن تک تھا. پھر ہفتہ اتوار کو کورٹ وہ کرتے تھے، اکیلے آ کر بیٹھتے تھے. روزوں میں دیکھا میں نے انہیں کام کرتے ہوئے.
لوگوں کے مسائل سن کے، کئی آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرائے، کئی میں آرڈرز پاس کیے، کئی میں ڈائریکشنز دیں. لاکھوں کیس، 1 لاکھ سے زیادہ کیس ہیں ان کے، جن میں انہوں نے کوشش کی عام بندے کے انصاف فراہم کرنے کے لیے. انصاف سستا اور تیز ترین چاہیے، دہلیز پہ بھی چاہیے. میں دیکھیں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے بغیر پاکستان آگے چل نہیں سکتا ہے. عام مسائل، یعنی یہاں آپ دیکھیں نا، کیا پولیس میں درخواست دیں پرچہ درج ہو جاتا ہے، میں قبضہ لینے جاؤں فوراً مل جاتا ہے، پٹواری سے فرد لینے جاؤں ہو جاتا ہے. آپ کوئی کام بتا دیں، آپ بل ٹھیک کرانے جاؤں ہو جاتا ہے. تو یہاں تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے، عدالتی فعالیت کی ضرورت ہے. باتیں کو زیادہ نہ ہو جائیں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.